السلام علیکم۔ ہر انسان قضائے حاجت یعنی پیشاب اور پخانہ کرنے کے لیے بیت الخلاء کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ضروری عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ کیونکہ انسان جب کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس چیز کی غذائیت حاصل کرنے کے بعد اس کا جسم اس کو غلاظت بنا کر پیشاب یا پخانے کی صورت میں جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں بیت الخلاء کے آداب بھی معلوم ہوتے ہیں، جس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی کافر نے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی نے تمہیں زندگی کی ہر چیز سکھلائی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو سے آگاہ کیا ہے۔ اس کافر نے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی نے تمہیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، انہوں نے ہمیں اس چیز کا بھی علم دیا ہے۔ جب انسان بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ پہلی چیز کہ قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھا جائے، یعنی انسان کا رخ اور اس کی ڈائریکشن قبلہ کی جانب نہ ہو۔ اور دوسری چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، یعنی انسان کو اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہوں کو صاف کرنا چاہیے۔ لیکن دائیں ہاتھ سے انسان ٹونٹی کو چلا کر پانی بھر سکتا ہے یا شاور کو پکڑ سکتا ہے یا اسی طرح کوئی اور کام کر سکتا ہے، لیکن استنجا کے وقت صفائی کے لیے صرف بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے۔ اور تیسری چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان صفائی کے لیے 3 سے کم مٹی کے پتھر استعمال نہ کرے۔ اگر کہیں پانی میسر نہ ہو تو مٹی کے پتھر سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ٹیشو یا وائپس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد مقرر فرمائی ہے کہ 3 سے کم نہ ہوں، 3 ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں، کیونکہ اگر 3 سے کم ہوں گے تو یہ اندیشہ ہے کہ صفائی مکمل طور پر حاصل نہ ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 3 سے زائد پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم دیا تاکہ انسان مکمل طور پر صفائی حاصل کر سکے۔ تو یہ ہیں وہ 3 آداب جن کا خیال انسان کو قضائے حاجت کے وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو بایاں پاؤں رکھ کر داخل ہو اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہو تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے اور پھر دایاں پاؤں باہر رکھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ جب انسان ان تمام آداب کا خیال رکھے گا اور ان پر عمل کرے گا تو بیت الخلاء میں قضائے حاجت کا عمل بھی نیکی بن جائے گا، کیونکہ وہ اس عمل کو سنت کے مطابق کرے گا، اور مسلمان کو ہر سنت عمل کے زندہ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔